تو بڑے دوست بھی تھے خان صاحب کے، پھر آپ کی ان کی بہت زیادہ لگ بھی گئی، لیکن کیا آپ یہ کویشچن کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اب چھوڑ دیں، بات نہ کریں، ریلیونس تو آج سب سے زیادہ انہیں کی ہے نا. اگر ہم نے پولیٹیکل یہاں پہ کوئی بھی آگے چیزیں ایک سیٹ اپ بننا ہے، کچھ ہونا ہے، تو اس میں ان کی ریلیونس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی آپ بات ہی نہ کریں، وہ ریلیونس ہی کوئی نہیں ہے؟ مالک صاحب ان کے انٹرنل پارٹی کے اندر جو بھی معاملات چل رہے ہیں، نیچرلی بہت سے لوگ پوزیشن لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، لیڈر کے قریب ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں. بہت سے لوگ فارغ بھی ہوئے جو آرٹیفیشلی مختلف جگہوں پہ کمپرومائز تھے. تو میں سمجھتا ہوں ریلیونٹ ان کی رہے گی. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی میجورٹی تو نہیں لیکن بہت سائزیبل اپیرنس ہے ساری اسمبلیز کے اندر. تو یکدم ٹھیک ہے وہ اپنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے جو بھی انٹرنل ہے، لیکن ریلیونس ہے، وہ موجود ہیں، وہ پارلیمان میں ہیں، تقریباً سب جگہ ہیں، ایک جگہ گورنمنٹ ہے ان کی. تو رہ گی بات کہ آیا وہ کس قسم کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں، یا جو پریویس انہوں نے کی ہے وہ ان کے لیے شاید ان کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ ہمیں کس پاتھ پہ جانا. شاہ جی آپشنز کیا ہیں اس وقت؟ اب ٹکراؤ کی جو سیاست چل رہی تھی پی ٹی آئی کی، وہ تو آپ سڑک تو نہیں گرم کر پا رہے، تو اب کیا ہوگا؟ کیا بات چیت ہوگی، نہیں ہوگی؟ نومبر 26 واز آئی تھنک واز دا کٹ آف ڈیٹ. میرا اپنا خیال ہے کہ اس دن ان کو جو سپیس ملی تھی، ایسے موقع تو روزانہ تو نہیں آتے نا پیپلز کی، یعنی کہ موومنٹ چلانے کی. یعنی کہ محترمہ خود آئیں، ایک گھریلو خاتون، اور غالباً انہی کی وجہ سے اسلام آباد کے اندر لوگ داخل ہو پائے ایک جذبے اور جنون کے ساتھ. اگر معاملہ خالی گنڈا پور پہ چھوڑ دیا گیا ہوتا تو وہ کیا، وہ جہاں کی بات ہو رہی تھی وہ چوک وہاں بری، یعنی معاملہ ختم ہو جاتا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سب کو یہ کنونس کر دیا آپ نے، ان لوگوں نے، علی امین گنڈا پور جب اپیئر ہوتے ہیں، کہ جی سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی. دیٹ واز دا پوائنٹ ٹو اسٹارٹ. اگر اس سے بڑا اور کاز آپ کو کہاں مل سکتا ہے؟ تو وہ آپ نے ضائع کر دیا. اب کیا آپشن ہے ان کے پاس؟ آپشن یہ ہے کہ وہی جو کوشش کر رہے ہیں بیچارے، کہ یہ اب وہی جو بہت عرصے سے تھا کہ جی پاکستان کے اندر اگر آپ نے واقعی ایک سسٹم کے ساتھ لڑنا ہو تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ون اگینسٹ آل کرتے ہیں. سارے ایم آر ڈی پولیٹیشنز ایک بنا سائڈ دیں پہ کہ ہو تمام جائیں، پولیٹیشنز ایک طرف ہو جائے، ادارے ایک طرف حکومت ہو کو جائیں. علیحدہ کر دیا جائے. نہیں، حکومت کو علیحدہ کر دیا جائے. اس طرف اب یہ آ جا کے بالآخر وہ بار بار بڑھتے ہیں مولانا فضل الرحمان وغیرہ کی طرف. مصیبت یہ ہے کہ میں اپنے انتہائی دکھ کے ساتھ، مثلا میں ابھی بھی شرمندہ نہیں ہوں، میں ابھی بھی مرتے دم تک جمہوریت کا خواہاں رہوں گا. بھائی صاحب فیصل میرا مذاق اڑاتے رہیں، جتنا بھی اڑائیں، جتنی عمر رہ گئی ہے اس میں کرتے رہیں گے. لیکن یہ بھی تو سوچنا پڑتا ہے نا یار، کہ اگر پارلیمان کی سیاست کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں پارلیمانی جمہوریت ہے، تو کیا ہماری پارلیمان مکمل ہے؟ کیا قومی اسمبلی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ خواتین کی مخصوص نشستیں کس کے پاس ہیں؟ وہ سب کی سب خالی نہیں ہیں. کیا ہمارے ملک کا حساس ترین صوبہ خیبر پختونخوا از اٹ ریپرزینٹڈ ان دیٹ ہاؤس، جو کہ جس کو وفاق کی علامت کہتے ہیں؟ مکمل طور پر نہیں. اچھا، اب اس ایوان بالا کا جو چیئرمین ہے، نام ہے ان کا یوسر رضا گیلانی، جو سابق وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں، وہ سینٹ کے اجلاس کی صدارت نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، میں آرڈر کرتا ہوں اعجاز چودھری کو پیش کرو، جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ نہیں ہو رہے. آج ایک سمپل سوال کیا جا رہا ہے ان کی جگہ جو آئے ہوئے ہیں، وہ بیچارے بھی نئے ہیں، وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ یہ جو ہاؤسز ہوتے ہیں ان کے ہیڈ سے آپ اجازت طلب نہیں کرتے کہ جی میں پکڑ لوں. ہاں، جب آپ کو محسن نقوی صاحب گرفتار کروائیں گے آپ کی عادتوں کی وجہ سے، میرا خیال ہے یو ڈیزرو اٹ، تو وہ جو ہے اسپیکر صاحب کو اطلاع دی جائے گی کہ فلاں فلاں مقدمے کے تحت محمد مالک کو گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ سر آپ کو اطلاع دی گئی کہ آن پب بھی پکڑا گیا ہے، اور اتفاقاً آج ہی ایجنڈے میں جو چھپا ہوا ہے تم دیکھو، اس میں 14واں آئٹم ہے کہ آن پبی جو ہے وہ توجہ دلاؤ نوٹس کے ذریعے محسن نقوی صاحب سے یہ پوچھے گا کہ صاحب یہ لوگ جو جا رہے ہیں بلوچستان، ان کے شناختی کارڈ دے کر سر وہ قتل عام ہو رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟
انہوں نے بجائے جواب دینے کے چولستان میں شکار کی وجہ سے اندر ہو گئے اور ڈپٹی چیئرمین کو یعنی اطلاع تک نہ ملی. ایسے میں کس کے آگے رہوں, کس کے آگے بات کروں؟ اور ہاں لطیفہ سنو, آپ وہ رانا ثناء اللہ کی باتیں لا رہے ہو. وزیر قانون کہتے ہیں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پنجاب حکومت کو کوئی مسئلہ ہوگا میں پتہ کروں گا. یہ کیا میرے منہ میں خاک, کیا پنجاب میں بی جے پی کی حکومت ہے؟ اعظم تارڑ صاحب جاتے ہیں اپنے ادھر فون کر کے ٹک کر کے حافظ آباد یہ وہ پنجابی پتہ کر لیتے جی امیر سیکرٹری صاحب کی گل کتنے پڑھ کر اور آ کیا اس کو کہتے کہ سر یہ ہے اور ہم پتہ کریں گے. اور وہ سارا مدعا اس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جیسے پنجاب کی چیف منسٹر وائلیٹ کر رہی ہیں چیئرمین کی یہ کہ یہ یعنی پروڈکشن آرڈر کو, اور دوسری نہیں. بالکل اسی طرح جیسے یاد ہے جب میں اور آپ جوانی میں اسمبلی کور کیا کرتے تھے اور آصف علی زرداری کی پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے گوہر ایوب خان, تو جام صادق علی کہتے تھے کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ انہیں سرپرستی تھی ان دنوں پریزیڈنٹ اسحاق کی, یاد ہے یا نہیں؟ تو جب وزیر قانون خود کھڑا ہو کے کہ اچھا یہ ہوا ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں پنجاب حکومت کیوں نہیں, مطلب وہ بہت آسانی سے باریک انداز میں پنجاب حکومت کو جو ہے دیکھیں انہوں نے بڑی شاہ جی نے اپنے سٹائل میں بڑے طریقے سے ساری باتیں کر دی. کیا کر دی یار ایک بڑی میں چاہتا ہوں محسن نقوی صاحب کا فون اکیلے میرے لیے نہ ہے, آپ کے لیے بھی ہے شاہ جی, اکیلے میں بور ہو جاؤں گا آپ کے بغیر.